बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है वो है रावलपिंडी से। रावलपिंडी में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हस्बे मामूल शुरू हुई सिक्योरिटी मामलात से और कहा गया कि आज इस मौजू से हटकर कोई सवाल नहीं करना। लेकिन फिर उसके बाद वही कुछ हुआ जो पिछली तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होता है। DGISPR की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक मौजूदा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हुई हैं वो सब के सब वन पॉइंट एजेंडे पे होती हैं और वो है एंटी इमरान खान बयानिया, एंटी PTI बयानिया और ये एक ही मौजू होता है। आज भी वही मौजू जो है वो हावी रहा और सवालात जो हैं, जब सवालात की नशिस्त शुरू हुई तो सवालात जो हैं वो सियासी नौइयत के थे और फिर किसी एक सवाल पे भी DGISPR ने ये नहीं कहा कि जनाब आप ये सवाल मत करें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक है। तो लिहाजा उन्होंने बड़े फिर ज़ौक शौक से सवालों के जवाब दिए, क्योंकि वो सवालात ही ऐसे थे। मरगूब ग़िज़ा है इस वक्त उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। उनका पुराना बयानिया है जी, और वो बयानिया है इंतशारी, फसादी, ये सब कुछ। और आज भी उन्होंने इंतशारी और फसादी के ही बयानिए पे अपने कायम रहे। काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आए। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे। आज वो नहीं थी जी उनके अंदर, वो खुद एतमादी नहीं थी, वो तुमतराक नहीं था, वो गरज चमक नहीं थी, वो नहीं था आज ज़रा थोड़ा सा काफ़ी डाउन नज़र आए जी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की। ज़ाहिर है एक हद तक तो उन्होंने करना ही करना था और वो किया उन्होंने। आज उन्होंने एक नई इस्तिलाह भी दी है और वो नई इस्तिलाह जो है उससे भी आपको आगाह करते हैं। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जी उसमें सबसे बड़ा उन पे प्रेशर है इस वक्त फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, और इसके लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क आलमी तंजीमें और मुकामी तंजीमें, आलमी मीडिया और मुकामी मीडिया इस पे तनकीद कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने आज फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल का जो मलबा है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच, जिसे कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उस पर डाल दिया, यानी कि अमीन कोर्ट पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो उनके काम किया है। लेकिन ये बात को बता दूं कि फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल जो है वो बदस्तूर इनके लिए वबाल जान बना हुआ है और ये किसी भी सूरत में आलमी बिरादरी, इंटरनेशनल लॉ इसको अफोर्ड नहीं करेंगे और इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा एक प्रेशर तो ये नज़र आया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल का दिफा कर सकें, लेकिन बात नहीं बन सकी और उन्होंने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन पर शदीद तनकीद की कि उन्हें फ़लाँ चीज़ नज़र नहीं आती, तो पाकिस्तान में ये सारे मामला पे क्यों नज़र है उनकी। तो बहरहाल मामला ये है जी कि फिर उसके बाद दूसरा जो मामला था वो है कि कहते हैं कि मुखालिफिन इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमने 9 मई के मुकदमात में जो है वो सजाएं सुनाई हैं, क्योंकि पहले जो PTI है वो कहती थी कि ये एजेंसियों के आदमियों ने करवाया है तो हमने सजाएं सुना दी, तो इनको खुश होना चाहिए कि हमने अपने बंदों को सजाएं सुना दी। तो नहीं जनाब, बात यह है कि एजेंसियों के बंदे तो वो थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब ने एक जमात बनाई। तो असल तो फिर वो थे जी, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक साइड पे होते गए और जो अपने आप को किनारा कश दो ही बातें थी, इमरान खान को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें, सियासत को छोड़ दें और नई सियासी जमात को ज्वाइन कर लें, किंग्स पार्टी को। तो वो सारे के सारे तो बरसरे इक़्तिदार हैं या फिर बरसरे सुकून हैं। तो इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है। सजाएं सिर्फ उन लोगों को सुनाई गई जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग थे और जिन्होंने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, और इनमें से किसी एक कारकुन ने भी ये बात नहीं की और एक कारकुन ने भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। तो ये मामला दूसरा, फौजी अदालतों पे इसलिए भी तनकीद हो रही है कि फौजी अदालतों से किसी एक को भी बरी नहीं किया गया और कोई एक भी इनोसेंट करार नहीं पाया। और ये जो फौजी अदालतों ने फैसले सुनाए हैं
یہ تو DGISPR بہت عرصہ پہلے اپنی پریس کانفرنس میں یہ فیصلے سنا چکے تھے. اب تو صرف محض ایک رسمی اعلان کیا گیا ہے. تو اس لیے 9 مئی کا جو ان پہ ہے جی پریشر وہ بدستور برقرار ہے. 9 مئی کا بیانیہ DGISPR کو لے ڈوبا اور اس پہ کوئی بھی اب 9 مئی کے بعد ایک اور بیانیہ انہوں نے دیا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور وہ بیانیہ ہے سیاسی دہشت گردی کا، کیونکہ اب 26 نومبر کا جو ہے وہ پریشر ان پہ ہم نے آج دیکھا، ان پہ نظر آیا. 26 نومبر کا پریشر ہے، قتل عام ہوا، گولیاں چلیں، شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، وہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ آج نظر آیا. گو کہ انہوں نے کہا کہ جناب غیر مسلح لوگ تھے، جو فورسز تھیں وہ غیر مسلح تھیں، اور وزارت داخلہ کے ایک سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دہرایا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ جن میں وائس آف امریکہ ہے، جن میں BBC ہے، الجزیرہ ہے، گارجین ہے، تمام کے تمام عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ رپورٹ کر چکے ہیں، اور ایون پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ فوٹیجز دکھا چکا ہے، اور جو فیلڈ رپورٹر تھے وہ بھی بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جو فورسز کے لوگ تھے، خواہ وہ پولیس تھی، خواہ وہ رینجرز تھے، خواہ وہ FC کے تھے، خواہ وہ فوج تھی، وہ سارے کے سارے مسلح تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا، ویپنز تھے، اور یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے جب آپ آتے ہیں کسی بھی معاملے کو دیکھنے کے لیے تو آپ حفاظت کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ صرف اور صرف ہم محدود تھے ڈپلومیٹک انکلیو اور ریڈ زون تک محدود تھے، لیکن جو سنائپرز نے گولیاں لگائیں، ماریاں، وہ ان کے بارے میں ابھی تک کوئی سوال نہ کیا گیا، نہ اس کا جواب آیا. تو اس لیے 26 نومبر کا جو قتل عام ہے، شہید جو ہوئے ہیں، وہ ان پہ سوار ہے. اب انہوں نے اس کو دے دیا ہے سیاسی دہشت گردی کا نام، اس کو سیاسی دہشت گردی کا نام دے دیا ہے. اور اس لیے تو ایجنسیوں کے جو تمام بندے ہیں جی 9 مئی میں کوئی بھی جو ہے سارے کے سارے ایک ہی گاڑی میں جو سوار تھے، ایک ہی گاڑی میں ایک ہی احتجاج ہو رہا تھا، اور اندلیب صاحبہ جو تھیں وہ بری ذمہ قرار پائیں، جبکہ خدیجہ شاہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ مجرم قرار پائے. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی یہ سازش اس کا نام دیا ہے، جیسے 9 مئی انہوں نے سازش کیا، اسی کے طریقے سے انہوں نے آج اس کو بھی سازش کا نام دے دیا گیا. 26 نومبر کو رچائی گئی سازش عوامی شعور سے ناکام ہو گئی. تو جہاں تک اگر آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے، شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دینا ہے، تو آپ کی مرضی ہے. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ناکام ہو گئی. اگر 26 نومبر کو یہ واقعتاً PTI کا یا ان کا جس کو آپ انتشاری کہتے ہیں، اگر ان کا کام تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا، مطیع اللہ جان پہ نشے کا جھوٹا مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ کیونکہ وہ لاش سوال پر پیچھا کر رہے تھے اور نامعلوم لاشیں، لاپتہ لاشیں جو ہیں ان کا پتہ کر رہے تھے. ہسپتالوں سے وہ اور ثاقب بشیر صاحب ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر انہوں نے اس پہ رپورٹ بھی دی ہے، اور اس رپورٹ کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہسپتالوں میں اس رات رینجرز تعینات کر دیے گئے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ریکارڈ تبدیل کرنے کا کہا گیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ایمرجنسی وارڈ تک رینجرز تعینات کیے گئے ہسپتالوں کے اندر اور راستے بند کر دیے گئے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ بلو ایریا سارے کا سارا بند کر کے دھویا گیا؟ تو وہ سارے کے سارے معاملات. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جو 14 لاشیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچی ہیں، بلوچستان میں گئی ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں گئی ہیں، پنجاب میں کے مختلف علاقوں میں گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں گئی ہیں، کشمیر میں گئی ہیں آزاد. تو وہ ساری کی ساری جو لاشیں ہیں وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اور ان کو پھر کس نے شہید کیا ہے اور کس کی گولی سے نہیں؟ پھر ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی. پھر ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور آپ کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے 26 نومبر کے واقعے سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. تو ان کو محض ایک سوال کے جواب میں نہیں سمیٹا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان پہ جو حملے، جو دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی 2021 میں ایک شخص یعنی کہ عمران خان نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور یہ فتنۃ الخارج یعنی کہ جو نئی ٹرم دی گئی ہے، اسلامی ٹرم دی گئی ہے، فتنۃ الخارج کے لوگوں کو یہاں پہ واپس آنے کی اجازت دی گئی. تو اس کا جواب فوری آ گیا ہے
کہ جناب نہیں ایسی بات نہیں ہے. سائرہ بانو نے جواب دے دیا ہے, صحافیوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ تو جنرل باجوہ اس افغان پالیسی کو لیڈ کر رہے تھے. افغانستان یہ واپس لانے کا جو تھا پالیسی یہ جنرل باجوہ کی تھی, اور سائرہ بانو نے کہا کہ ہم نے مخالفت کی تھی لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں یہ ایسا ہی ہوگا. لہٰذا عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک بالکل غلط بیانی کی گئی. میں تو یہ تو نہیں کہوں گا جھوٹ بولا گیا, بلکہ غلط بیانی کی گئی, اور اس کا سادہ سا جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ جناب یہ سچویشن ہے. پھر DGI-SPR نے کہا کہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں مسلح افواج کے, سیکورٹی فورسز کے, تو کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون بالکل ان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بالکل جناب, شہیدوں کے لیے پاکستانی قوم اور ہمارا سب کا دل و جان سے ہم حاضر ہیں, اور کبھی بھی کسی شہید کے بارے میں کسی نہ لیڈر نے نہ کسی کارکن نے کسی نے ایسا بات نہیں کی, نہ ہی ان کی بے توقیری کی, کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. کیونکہ شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور یہ واقعتاً شہید ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شہیدوں کے پیچھے سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا شہیدوں کے خون کو پہ بیانیہ نہیں بنانا چاہیے, یہ بھی آپ کو کہوں گا. ہاں البتہ شہیدوں کا اگر کسی نے مذاق اڑایا ہے تو وہ وزیر دفاع ہیں, اور وہ ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی انہوں نے مذاق اڑایا ہے. انہوں نے 47-48 کے کشمیر کے خلاف لڑے, ان کا بھی مذاق اڑایا. 65 کے شہیدوں کا, 71 کے شہیدوں کا, کارگل کے شہیدوں کا, ہر شہیدوں کا, سیاچن کے شہیدوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے, اور وہ آپ کے وزیر دفاع ہیں. ان کو آپ صبح دوپہر شام سیلوٹ کرتے ہیں اور فارم 47 بھی دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سچویشن آپ نہیں کریٹ کر سکتے اور یہ بیانی آپ نہیں بنا سکتے. اس لیے یہ معاملہ بڑا کلیئر ہے. تو آپ نے کہا کہ غلطی سے نہ سیکھنے والے لیڈر کے رویے کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے. تو جناب اس کا جواب آپ کو سائرہ بانو نے دے دیا ہے کہ یہ غلطی جو ہے وہ عمران خان نے نہیں کی تھی, کسی وزیر اعظم نے نہیں کی تھی, بلکہ یہ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی. اور ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ افغان پالیسی جو ہے یہ ملٹری لیڈرشپ کا ایک بہت ہی اہم موضوع رہا ہے, اور وہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. خواہ وہ محترمہ بےنظیر بھٹو کا زمانہ ہو, خواہ وہ نواز شریف کا زمانہ ہو, یا عمران خان کا زمانہ ہو, یا شوکت عزیز کا زمانہ ہو, یا کسی اور وزیر اعظم کا زمانہ ہو, تو یا یوسف زاء گیلانی کا زمانہ ہو, تو وہ یہ نہیں کرتے. صدر زرداری صاحب ہوں تو وہ یہ افغان پالیسی مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے, اور اس لیے آپ کے اس کے اچھے برے کی جو ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے, اور آپ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. باقی انہوں نے کہا جی کہ انتشاری سیاست اور سب کچھ کہا. پھر بھارت کی بات کی, کشمیر کی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ اب کشمیر کی باتیں ہم آپ نہیں کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم وہ اس کو کشمیر کو نکال چکے ہیں. کشمیر کا معاملہ جو ہے اب وہ ہمارے پالیسی میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, اور اس فریب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ جناب کشمیر جو ہے اب وہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے اکارڈنگ ٹو ہماری خارجہ پالیسی کے. تو بہرحال یہ ہے سچویشن, یہ صورتحال. تو فی الوقت اتنا ہی, باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں.